السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین، صدقہ کیا ہے؟ صدقے کا شابدک ارتھ ہے حسنت یا اچھا کام۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہم اپنے دل، اپنی سوچ، اپنی زبان اور اپنی مال سے دوسروں کی مدد کرنے کے روپ میں کرتے ہیں۔ یہ اکیلے پیسے دینے تک سیمت نہیں ہے، بلکہ اس کے انگنت روپ ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کو تسلی دینا، اچھے شبدوں سے کسی کا دل جیتنا، راہ میں کسی کانٹے کو ہٹانا، غریبوں کو کھانا دینا، بیماروں کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی نہ کسی روپ میں صدقہ دینے والا ہے، چاہے وہ ایک مسکان ہو، ایک مدد ہو یا ایک نیک کام ہو۔ قرآن میں اللہ نے صدقے کے بارے میں بہت سی آیتیں اتاری ہیں، جن میں سے ایک آیت ہے، جو لوگ اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس بڑے انعام ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 281۔ صدقہ اور اس کا اثر بلا کو دور کرتا ہے۔ صدقہ اللہ کے دوارا دی گئی ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو کسی بھی برے وقت سے بچاتی ہے۔ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اس کی پریشانیاں اور سمسیاں خود بخود حل ہونے لگتی ہیں۔ یہ صرف اس کے دل کو سکون دیتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے۔ 30 میں ہے، صدقہ بلا اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، موت کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ایک بے نام خط انسانیت کے نام۔ کیا آپ سن سکتے ہیں اس یتیم کی سسکی جو کہتی ہے، امی بھوک لگی ہے؟ کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں اس باپ کی بے بسی جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے در در بھٹک رہا ہے؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس عورت کا درد جو علاج کے پیسے نہ ہونے پر بس موت کا انتظار کر رہی ہے؟ اگر آپ یہ سب نہیں سنتے تو یقین مانیے آپ کی دولت، عبادت اور نام و شہرت سب ادھوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے، جو میرے بندوں کا خیال نہیں رکھتا میں اس کا خیال کیوں رکھوں؟ اس لیے آج ہم سیکھیں گے وہ 3 صدقے جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور آپ کو اس اللہ سے جوڑ سکتے ہیں جس سے آپ ٹوٹ گئے تھے۔ پہلا صدقہ، زبان کا، جو دل کے تالے کو کھولتا ہے۔ ایک قصہ سنیے۔ ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا تو کما کر لاتا ہے، گھر چلاتا ہے، مگر کیوں مجھے ہر بار جھجک دیتا ہے جب میں بولتی ہوں؟ بیٹا کہتا ہے، امی میں تھکا ہوتا ہوں۔ ماں مسکراتی ہے، مگر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ اس بیٹے کو یاد نہیں کہ جب وہ چھوٹا تھا ماں نے بھوک میں بھی اسے دودھ پلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا اس کا دل اللہ سے بہت دور ہے۔ کیا ہم اپنے گھر والوں سے نرمی سے بولتے ہیں؟ کیا ہماری زبان کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والی ہے یا توڑنے والی؟ زبان کا میٹھا صدقہ وہ عمل ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو سیتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ آج سے ایک نیت کریں، روز ایک انسان سے پیار سے بات کروں گا، کوئی روتا ہوا دکھے اسے تسلی دوں گا، کسی پریشان کو صرف کہہ دوں گا میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہی صدقہ ہے، تمہاری قبر میں جنت کی خوشبو بن کر آئے گا۔ دوسرا صدقہ، علم کا، جو مرنے کے بعد بھی چلتا ہے۔ علم کا ایک لفظ سکھانا 1000 رکعت کی نفل سے بہتر ہے، اگر وہ علم کسی کی زندگی بچا دے۔ کبھی سوچا ہے، اگر آپ نے کسی کو سورہ فلق سکھا دی، اگر آپ نے کسی کو حجامہ کی حقیقت بتا دی، اگر آپ نے کسی کو کالے تل سے دوا کرنے کا طریقہ سکھایا، اگر آپ نے کسی کو بس نماز کی طاقت کا احساس کرا دیا، تو آپ کا ہر لفظ، ہر بات آپ کی موت کے بعد بھی ثواب لاتا رہے گا۔ ایک استانی مر چکی ہے، مگر ان کی سکھائی تلاوت آج بھی موبائلوں میں گونجتی ہے۔ ہر بار کوئی بچہ وہی دعا پڑھتا ہے، وہ استانی کی قبر میں نور اترتا ہے۔ اس سے بڑا صدقہ اور کیا ہوگا؟
تیسرا صدقہ مال کا، جو اللہ کی رحمت کھینچ لاتا ہے۔ سب سنیے۔ ایک شخص جو ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے 500 روپے سائڈ رکھتا تھا، صرف اس لیے کہ کسی کو دے سکے، وہ کہتا ہے، جب میں نے دینا شروع کیا میری تنگی نہیں گئی، لیکن میرا ڈر چلا گیا۔ میں جان گیا کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں اب جانتا ہوں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا دیا ہوا لوٹانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور اللہ کی رحمت کو بلاتا ہے۔ بھوکا دکھے کھانا دے دو، بیمار دکھے دوا دلا دو، ان پڑھ دکھے کتاب دلا دو، ننگے پاؤں دکھے چپل دلا دو۔ کبھی شک نہ کرنا، اللہ تمہارے ہر پھوٹی کوڑی کو سونے میں بدل دے گا۔ تینوں صدقوں کا کمال کیا ہے؟ پہلا، یہ تمہاری زندگی میں برکت لاتے ہیں۔ دوسرا، یہ تمہاری موت کے بعد بھی تمہارے کام آتے ہیں۔ تیسرا، یہ تمہیں اس رب سے جوڑتے ہیں جو کبھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انت میں ایک روحانی دعا۔ یا اللہ، جس نے یہ صدقے سمجھے، انہیں اپنایا، ان کے گھر میں برکت کر دے، اس کے بچوں کو ہدایت دے، اس کی بیماریوں کو دور کر دے، اس کے قرض کو ہلکا کر دے، اور اس کے لیے وہ راستے کھول دے جہاں سے اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ یا رب، جو رو رہا ہے اسے تسلی دے، جو ٹوٹ چکا ہے اسے سہارا دے، اور جو بکھر چکا ہے اسے جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ ایسے بہت ساری اچھی باتیں، اچھے ویڈیو، اچھے وظیفے آپ کے لیے آتے رہیں گے، جو آپ کی زندگی میں سکون بھر دیں گے اور چین کی زندگی آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی ساری خوشیاں نصیب کریں۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر زیادہ سے زیادہ کریں کہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے اور لوگ اس کو دیکھ کے فالو کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں کہ ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل جائیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔